بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَلْزَمُهُمُ الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَلَا أَكْثَرَ، یعنی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کے لیے دلالت مطابقی لازم ہے، اس کے بغیر ان دونوں دلالتوں کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ ولو تقدیراً یعنی دلالت مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کے لیے لازم ہے، خواہ یہ لزوم تحقیقی طور پر ہو یا تقدیراً ہو۔ ولا اقصا، اور اس کا برعکس نہیں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب دلالت مطابقی کا تحقق ہو تو وہاں تضمنی اور التزامی بھی پائی جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قولہ وَتَلْزَمُهُمُ الْمُطَابَقَةُ، ان دونوں کے لیے دلالت مطابقی لازم ہے۔ وَلَمَّا فَرَغَا مِنْ حُدُودِ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ شَرَعَ فِي بَيَانِ التَّلَازُمِ بَيْنَهَا وَعَدَمِهِ، جب مصنف تینوں دلالتوں کی تعریفات سے فارغ ہوئے تو ان کے درمیان تلازم اور عدم تلازم کا بیان شروع کیا۔ فقالا، تو مصنف نے کہا وَتَلْزَمُهُمُ الْمُطَابَقَةُ، ان دونوں کے لیے مطابقی لازم ہے۔ اے التضمن والالتزام یستلزمان المطابقہ، یعنی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کو مستلزم ہیں۔ فَمَتَى تَحَقَّقَا تَحَقَّقَتْ، تو جب ان دونوں کا تحقق ہوگا، یعنی جب دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کا تحقق ہوگا، تحققت، تو دلالت مطابقی کا بھی تحقق ہوگا۔ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لَهَا، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی دلالت تضمنی اور التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کے تابع ہیں۔ وَالتَّابِعُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَابِعٌ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْمَطْبُوعِ، اور تابع ہونے کی حیثیت سے بغیر مطبوع کے نہیں پایا جا سکتا، یعنی جب تابع کا لحاظ تابع ہونے کی حیثیت سے ہوگا تو بغیر مطبوع کے اس کا تحقق اور وجود نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تابع ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے تو اس وقت اس کا وجود الگ سے ہو سکتا ہے۔ ولو تقدیراً، یعنی مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کے لیے لازم ہے، اگرچہ تقدیراً ہی صحیح۔ جواب عن ایراد، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی مطابقی میں لفظ کا استعمال متروک ہوتا ہے، جس معنی کے لیے لفظ کی وضع ہوتی ہے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال متروک ہو جاتا ہے، اور وہ لفظ معنی موضوع لہ کے جز یا لازم میں مشہور ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ لفظ بولا جائے گا تو اس وقت ذہن ظاہر سی بات ہے کہ جز یا لازم کی طرف منتقل ہوگا، اور معنی موضوع لہ کی طرف ذہن نہیں جائے گا جو معنی مطابقی ہے۔ تو وہاں پر دلالت تضمنی یا دلالت التزامی کا تحقق ہو جائے گا،
مگر مطابقی وہاں پر نہیں پائی جائے گی، تو مصنف کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا یا مناطقہ کا یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کے لیے لازم ہے؟ یہ ہے سوال۔ ولو تقدیراً جواب عن ایراد، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ وہو ان اللفظ ان طریقہ استعمالہ فی المعنی المطابقی الذی وضع لہ، وہ یہ ہے کہ لفظ کا استعمال اگر معنی مطابقی میں متروک ہو جائے، جس معنی کے لیے اس لفظ کی وضع ہوئی ہے، واشتہرا فی الجزء او اللازم، اور وہ لفظ معنی موضوع لہ کے جز یا لازم میں مشہور ہو جائے، فحین استعمال ذالک اللفظ ینتقل الذہن الی الجزء او اللازم، تو اس لفظ کے استعمال کے وقت ذہن معنی موضوع لہ کے جز یا لازم کی طرف منتقل ہوگا۔ وَيَتَحَقَّقُ التَّضَمُّنُ أَوِ الِالْتِزَامُ وَلَا تُوجَدُ الْمُطَابَقَةُ، اور وہاں پر دلالت تضمنی یا دلالت التزامی کا تحقق ہو جائے گا، وَلَا تُوجَدُ الْمُطَابَقَةُ، جبکہ دلالت مطابقی وہاں پر نہیں پائی جائے گی۔ فَعُلِمَ أَنَّهُمَا قَدْ يُوجَدَانِ بِدُونِ الْمُطَابَقَةِ، تو یہ معلوم ہوا کہ بغیر مطابقی کے دلالت تضمنی اور التزامی کا وجود ہو سکتا ہے۔ وتفسیر الجواب، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ معنی موضوع لہ کے جز یا لازم پر لفظ کی دلالت یہ ہے مسمى یعنی معنی موضوع لہ پر دلالت کی فرع، یعنی معنی موضوع لہ معنی مسمى پر دلالت کے تابع۔ لہذا جب بھی مسمى کے جز یا اس کے لازم پر لفظ کی دلالت ہوگی تو مسمى پر دلالت ضرور پائی جائے گی، خواہ اس مسمى پر لفظ کی دلالت تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو۔ تحقیقی طور پر دلالت کی صورت یہ ہے کہ وہ لفظ بولا جائے اور اس سے مسمى یعنی معنی موضوع لہ مراد لیا جائے اصالتاً، اور طبعاً معنی موضوع لہ کا جز یا لازم اس سے سمجھ لیا جائے، تو یہاں پر مسمى پر دلالت محققتاً ہے، یعنی تحقیقی طور پر ہے۔ تقدیری دلالت کی صورت یہ ہے کہ لفظ معنی مسمى کے جز یا لازم میں مشہور ہو جائے اور معنی موضوع لہ میں لفظ کا استعمال متروک ہو گیا، تو ایسے مقام میں معنی موضوع لہ پر دلالت اگرچہ بالفعل متحقق نہیں ہے، مگر تقدیراً یہ دلالت یہاں پر واقع ہے، موجود ہے۔ اس معنی کر کے اس طور سے کہ لفظ کا ایک معنی مطابقی یہاں پر واقع اور نفس الامر میں ہے کہ اگر وہی معنی لفظ سے مراد لے لیا جائے، اسی معنی کا قصد لفظ سے کر لیا جائے، تو اس معنی پر لفظ کی دلالت مطابقتاً ہوگی، اگرچہ فی الحال وہ دلالت مقصود نہیں ہے، بلکہ فی الحال یہاں معنی مسمى کے جز یا لازم پر دلالت مجازاً مقصود ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ تضمنی اور التزامی کا تحقق مطابقی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی مطابقی وہاں پر ضرور پائی جائے گی، خواہ مطابقی کا وجود تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ اسی جواب کی طرف مصنف نے ولو تقدیراً سے اشارہ کیا ہے۔
و تفسیر الجواب ان الدلالۃ الوضعیہ و تفسیر الجواب ان الدلالۃ الوضعیہ علی جزء المسمى و لازمہ فرع الدلالۃ علی المسمى۔ تفصیل جواب یہ ہے کہ مسمى کے جز اور اس کے لازم پر دلالت وضعیہ مسمى پر دلالت کی فرع ہے، سواء کانت تلک الدلالۃ علی المسمى محققۃ، خواہ مسمى پر وہ دلالت محققتاً ہو، بأن یطلق اللفظ، اس طور سے کہ لفظ بولا جائے، ویراد بہ المسمى، اور اس سے مسمى کو مراد لیا جائے، ویفہم منہ الجزء واللازم بالتبع، اور اس سے جز یا لازم بالتبع سمجھا جائے، یا وہ دلالت مقدرتاً ہو، کما اذا اشتہر اللفظ فی الجزء او اللازم، مثلا لفظ جب معنی موضوع کے جز یا لازم میں مشہور ہو جائے، فالدلالۃ علی الموضوع لہ وإن لم یتحقق ہناک بالفعل، تو معنی موضوع لہ پر دلالت وہاں پر اگرچہ بالفعل متحقق نہیں ہے، الا انہا واقعۃ تقدیراً، مگر وہاں تقدیراً وہ دلالت واقع ہے، بمعنی ان اللفظ لہ معنی مطابقی فی الواقع، اس معنی کر کے کہ واقع میں اس لفظ کا ایک معنی مطابقی ہے، بحیث لو قصد من اللفظ لکانت دلالت اللفظ علیہ مطابقتاً، اس طور سے کہ اگر اس معنی کا لفظ سے قصد کر لیا جائے تو اس معنی پر لفظ کی دلالت مطابقتاً ہوگی، وَإِنْ قُصِدَ فِي الْحَالِ جُزْءُهُ أَوْ لَازِمُهُ مَجَازًا، اگرچہ فی الحال اس معنی مسمى کا جز یا لازم مجازاً مقصود ہے، فَثَبَتَ أَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا لا یوجد التضمن او الالتزام بدون المطابقت، تو یہ ثابت ہوا کہ اس صورت میں بھی بغیر مطابقی کے تضمنی یا التزامی کا وجود نہیں ہو سکتا، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنے قول ولو تقدیراً سے اشارہ کیا ہے، قولہ ولا اقصا، یعنی اس کا برعکس نہیں، تضمنی اور التزامی کے لیے تو مطابقی لازم ہے، مگر مطابقی کے لیے تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہے، دلالت مطابقی کا تحقق تضمنی اور التزامی کے بغیر ہو سکتا ہے، ولا اقصا، اور اس کا برعکس نہیں، المطابقۃ لا تستلزم التضمن والالتزام، یعنی دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کو مستلزم نہیں، لتحققها بدون التضمن، اس لیے کہ تضمنی اور التزامی کے بغیر دلالت مطابقی کا تحقق ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ لفظ کی وضع جب کسی معنی بسیط کے لیے ہو تو وہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی، مگر دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی، کیونکہ معنی موصولہ بسیط ہے جس میں کوئی جز نہیں۔ اسی طرح سے جب لفظ کے معنی مرکب کا کوئی
لازم نہ ہو، اس طور سے کہ معنی موضوع له کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، تو یہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی اور دلالت التزامی نہیں پائی جائے گی۔ ولا اقصا، اور اس کے برعکس نہیں، المطابقۃ لا تستلزم التضمن والالتزام، یعنی دلالت مطابقی تضمنی اور التزامی کو مستلزم نہیں، لتحققها بدون التضمن، اس لیے کہ دلالت مطابقی تضمنی کے بغیر متحقق ہو سکتی ہے، فیما اذا کان اللفظ موضوعا لمعنی بسیط، اس صورت میں جبکہ لفظ کی وضع کسی معنی بسیط کے لیے ہوئی ہو، تو وہاں دلالت مطابقی پائی جائے گی مگر دلالت تضمنی نہیں پائی جائے گی، کیونکہ معنی موضوع له بسیط ہے جس میں کوئی جز نہیں۔ وبدون الالتزام، اور دلالت مطابقی کا تحقق التزامی کے بغیر بھی ہو سکتا، فیما اذا لم یکن لمعنی اللفظ المرکب لازم، اس صورت میں جبکہ لفظ کے معنی مرکب کے لیے کوئی لازم نہ ہو، بحیث یلزم من تصور المعنی تصورہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکب کو لفظ کی صفت بنا دیں، یعنی لفظ مرکب کے معنی کے لیے کوئی ایسا لازم نہ ہو کہ اس معنی موضوع له کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، تو یہاں پر دلالت مطابقی کا تحقق ہوگا مگر التزامی کا تحقق نہ ہوگا۔ الگ الگ دونوں کی مثال یہاں پر ذکر کر دی ہے، حالانکہ اگر یہ مثال دی جاتی کہ لفظ کی وضع کسی ایسے معنی بسیط کے لیے ہو جس کے لیے کوئی لازم نہ ہو، کوئی لازم ذہنی اس کے لیے نہ ہو، تو وہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی مگر نہ تضمنی ہوگی وہاں پر اور نہ ہی التزامی ہوگی۔ تضمنی تو اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ معنی موضوع له بسیط ہے جس میں کوئی جز نہیں، اور التزامی اس وجہ سے نہیں کہ معنی موضوع له کا وہاں پر کوئی لازم ہی نہیں ہے۔ تو اس مثال میں دلالت مطابقی کا تحقق تضمنی اور التزامی کے بغیر ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا التَّضَمُّنُ وَالِالْتِزَامُ فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا، اور رہی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی تو ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی تلازم نہیں، لِجَوَازِ يَكُونَ لِلْمَعْنَى جُزْءٌ، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ معنی موضوع له کے لیے کوئی جز ہو، وَلَيْسَ لَهُ لازم ذہنی، اور لازمی ذہنی اس کے لیے نہ ہو، فَيُوجَدُ التَّضَمُّنُ بِدُونِ الِالْتِزَامِ، تو وہاں پر دلالت تضمنی التزامی کے بغیر پائی جائے گی۔ وَلِجَوَازِ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى بَسِيطًا وَلَهُ لَازِمٌ ذہنی، اور یہ بھی ہو سکتا کہ معنی موضوع له بسیط اور اس کے لیے کوئی لازمی ذہنی ہو، فیوجد الالتزام بدون التضمن، تو وہاں پر دلالت التزامی کا وجود تضمنی کے بغیر ہوگا۔ الاسئلہ، یہ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے عرف الدلالہ وبین اقسامها ستہ، دوسرا سوال ہے عرف اقسام الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ مع الامثلہ۔ پہلا سوال دلالت
کی تعریف کیجیے اور اس کی 6 قسموں کو بیان کیجیے۔ دوسرا سوال، دلالت لفظیہ وضعیہ کے اقسام کی تعریف اور تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ تیسرا سوال، عرف الدلالت الالتزامیہ مع بیان اللزوم الذہنی المعتبر فیہا، دلالت التزامی کی تعریف کیجیے، ساتھ ہی اس لزوم ذہنی کو بھی بیان کیجیے جو دلالت التزامی میں معتبر۔ چوتھا سوال ہے، اشرح العبارت التالیہ، اس عبارت کی تشریح کیجیے، وتلزمہم المطابقۃ ولو تقدیرا ولا اقصا۔ پانچواں سوال ہے، بین ان التضمن لا یستلزم الالتزام، یہ بتائیے کہ دلالت تضمنی التزامی کو مستلزم نہیں، وبالعکس اور دلالت التزامی بھی تضمنی کو مستلزم نہیں۔ توضیح و تنبیہ، ابھی جو بحث اوپر آئی ہے اس تعلق سے ایک مسئلے کی یہ وضاحت، جو اصل میں یہ بحث ہے سلم العلوم اور اس کی شرح مثلا فوات الرحمود وغیرہ میں ہے، وہ آپ کے سامنے اس کتاب میں رکھی گئی۔ اذا اطلق اللفظ وارید به تمام معنی وفهم فی ضمنہ جزء معنی ولازم معنی، یعنی جب لفظ بولا جائے اور اس لفظ سے تمام معنی موضوع لہو کو مراد لیا جائے اور اسی کے ضمن میں اس لفظ کے معنی کا جز اور لازم بھی سمجھا جائے، فہا ہونا تتحقق المطابقۃ والتضمن والالتزام معا، تو یہاں دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی تینوں دلالتوں کا تحقق ایک ساتھ ہوگا۔ مثلاً قلتا، اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ آپ کہیں حفظت القرآن، میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ وارت بالقرآن تمام معنی، اور قرآن کریم سے آپ نے اس کا پورا معنی مراد لیا، جو یہ ہے، وہو الکتاب النازل علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کتاب جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن فہم السامع فی ضمنہ الاجزاء والصور والآیات، لیکن سامع نے اس کے ضمن میں اجزاء اور صورتوں اور آیتوں کو بھی سمجھا، وَفَهِمَ كَوْنُهُ سَمَاوِيًّا أَيْضًا، اور اس کا سماوی ہونا بھی سمجھا۔ فَالدَّلَالَةُ عَلَى الْكِتَابِ الْكَامِلِ الْمَوْصُوفِ، تو کتاب کامل پر دلالت جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، یہ دلالت مطابقی ہے۔ وَعَلَى الْأَجْزَاءِ تَضَمُّنٌ، اور اجزاء پر دلالت تضمنی ہے۔ وَعَلَى كَوْنِهِ سَمَاوِيًّا الْتِزَامٌ، اور سماوی ہونے پر دلالت التزامی ہے۔ وَإِنْ أُطْلِقَ اللَّفْظُ وَأُرِيدَ بِهِ جُزْءُ مَعْنَاهُ، اور اگر کوئی لفظ بولا جائے اور اس سے اس کے معنی کا جز مراد لیا جائے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی کے ارشاد یجعلون اصابعہم فی آذانہم میں، مراد ہے یجعلون اناملہم، یعنی اصابع سے پوری انگلیاں مراد نہیں بلکہ انگلیوں کا جز یعنی پور مراد۔ فدلالت الاصابع ہونا علی الانامل من قسم المجاز، تو انامل پر اصابع کی دلالت مجاز کے قسم سے،
ولیس بتضمن، اور یہ تضمن نہیں ہے، یعنی یہ دلالت تضمنی نہیں ہے۔ وقضا اذا جاء رجل جواد، اسی طرح سے جب کوئی سخی آدمی آئے، وقلتا، اور اس وقت آپ کہیں جا حاتم، حاتم آ گیا، فدلالت حاتم فی قولک علی ذلک الرجل من قسم المجاز، تو آپ کی اس قول میں حاتم کی دلالت اس شخص پر مجاز کی قسم سے ہے، ولیس بالالتزام، یہ دلالت التزامی نہیں ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ، اور جب آپ کہیں کانا حاتم من بنی تے وابنہ عدی اسلم وسارا صحابیا شہیرا انتقلا ذہن السامع من قولک الی الرجل التائی وجودہ، اور جب آپ کہیں کہ یہ حاتم قبیلہ بنی تے کا تھا اور حاتم کے بیٹے عدی اسلام لے آئے اور مشہور صحابی ہوئے، تو آپ کے اس قول کانا حاتم من بنی تے سے سامع کا ذہن تائی شخص کی طرف منتقل ہوگا، یعنی اس شخص کی طرف منتقل ہوگا جو قبیلہ بنی تے کا، وجود ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سخاوت کی طرف بھی سامع کا ذہن منتقل ہوگا، لیکن ہی معروفاً بالجود، اس لیے کہ حاتم سخاوت میں مشہور تھا۔ فدلالت لفظ حاتم ہونا علی الجود التزام، تو یہاں پر جود پر، سخاوت پر لفظ حاتم کی دلالت التزامی۔ وعلم ان دلالت اللفظ علی معناہ المجازی مطابقہ، اور یہ بھی جان لیجیے کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی مجازی پر مطابقت ہے۔ او مصطلح اہل المیزان ہونا غیر ما ہوا عند اہل البیان، اور اہل منطق کی جو اصطلاح یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ اس کے علاوہ ہے جو اہل بیان کی اصطلاح ہے۔ وَلِيُرَاجَعَ لِلْبَسْطِ إِلَى سُلَّمِ الْعُلُومِ وَشُرُوحِهِ، تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو سلم العلوم اور اس کی شرحوں کی طرف مراجعت کریں۔ اگر بر وقت آپ حضرات کے اندر صلاحیت اتنی پیدا ہو گئی ہے یہ ابتدائی کتاب پڑھ کر کے کہ آپ سلم العلوم اور فواتح الرحمود جیسی اہم کتابیں آپ حل کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور اپنی صلاحیت کا استعمال کریں اور ان کتابوں کی طرف آپ مراجعات کریں، یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اور اگر یہ صلاحیت آپ حضرات کے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی ہے تو پھر انتظار کیجئے کہ آپ فضیلت میں پہنچیں، جس میں مسلم الثبوت پڑھائی جاتی ہے، اور مسلم الثبوت جو پڑھ لے گا تو سلم العلوم کو بھی وہ حل کر لے گا، یا کم از کم ملا حسن پڑھنے کا انتظار کیجئے، اس کا متن سلم العلوم ہے۔